بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج میں آپ کو اردو کے لیکچر نمبر 32 میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم نظم مسدس حالی کا بقیہ حصہ یعنی اس کے مشقی سوالات جوابات کریں گے۔ آپ کو میں نے اس نظم کا اصل نام بتایا تھا، مدح جزر اسلام، اور اس کے شاعر ہیں الطاف حسین حالی، ٹھیک ہے۔ آج ہم اس کے مشقی سوالات جوابات کریں گے۔ امید ہے آپ کو تشریحات سمجھ گئی ہوں گی۔ بہت ہی آسان نظم ہے، ٹھیک ہے، اور عرب کی جاہلیت کے بارے میں شاعر نے لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب نظم کی اس کی تشریحات بھی آپ لوگ یاد کریں اور جو مشکل الفاظ کے معنی ہیں وہ بھی یاد کر لیں، ٹھیک ہے۔ آج آپ کا یہ ہوم ورک ہے۔ آتے ہیں اپنی سوالات جوابات کی طرف۔ صفحہ نمبر 63 پر موجود ہے۔ مندرجہ سوالات کے جوابات لکھیں۔ اچھا، پہلا سوال ہے، شاعر نے عربوں کے چلن کو وحشیانہ کیوں کہا ہے؟ چلن، طور طریقے۔ شاعر نے عربوں کے چلن کو وحشیانہ یعنی جانوروں جیسا اس لیے کہا ہے کہ ان کی زندگی گزارنے کے کوئی اصول نہیں تھے۔ جس طرح کے جانور جو ہیں وہ جنگلوں میں کھلے عام گھومتے پھرتے ہیں، اپنی مرضی کرتے ہیں، اپنی مرضی پہ چلتے پھرتے، سوتے جاگتے اور کھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح ان کا بھی کوئی قاعدہ قانون، ان کے لیے بھی کوئی قاعدہ قانون نہیں تھا۔ کھلے عام درندوں کی طرح گھومتے پھرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے کرتے تھے، معمولی بات پر ایک دوسرے کا گریبان پکڑتے تھے، اور پھر یہ معمولی مسئلے، معمولی باتیں جو ہے وہ اپنی انا کا، اپنی ضد کا مسئلہ بنا لیتے اور جنگلی جانوروں کی طرح ایک دوسرے کو قتل کرتے، اور یہ لڑائی، یہ جھگڑا جو ہے قبیلے در قبیلے کئی سو سالوں تک جاری رہتا تھا، ٹھیک ہے۔ اس سے شاعر نے عربوں کے چلن کو وحشیانہ کہا ہے۔ بے ہے، عرب میں دو اشخاص کی لڑائی کا کیا نتیجہ نکلتا تھا؟ وہی اوپر والے جواب میں جو میں نے بتایا کہ اگر دو اشخاص کے درمیان کسی معمولی بات پر لڑائی ہو جاتی تھی تو یہ لڑائی بہت بڑے جھگڑے کا باعث بن جاتی تھی۔ ایک دوسرے کو مارنے کے لیے تلواریں نکالتے تھے، ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، اور ان دونوں اشخاص کے قبیلے، پورے قبیلے جو ہیں اس میں شامل ہو جاتے تھے، اور لڑائی کی معمولی لڑائی کی یہ چنگاری جب بھڑک اٹھتی تھی تو کئی قبیلے جو ہیں اس میں جل جاتے تھے، یعنی یہ آگ کی چنگاری کبھی بجھنے والی نہیں تھی، اور اس طرح قبیلے جو ہیں ایک دوسرے کو قتل کر ڈالتے تھے، ٹھیک ہے۔ شاعر نے عربوں کی قتل و غارت گری کی وجہ سے انہیں کس سے تشبیہ دی ہے؟ تشبیہ کا آپ جانتے ہیں کہ تشبیہ کسی ایک چیز کی خوبی یا خامی کو دوسری چیز کی خوبی یا خامی کی مانند قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے، یعنی کسی ایک چیز کو دوسری چیز کی خوبی یا خامی کی مانند قرار دینا، کی طرح سمجھنا جو ہے یہ تشبیہ کہلاتا ہے۔ جیسے اگر کوئی بچہ بہت خوبصورت ہے تو ہم کہتے ہیں بچہ پھول کی طرح خوبصورت ہے، پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ بچے کی خوبصورتی کو پھول سے تشبیہ دی ہے اور پانی کی ٹھنڈک کو برف سے تشبیہ دی ہے۔ تو اس طرح شاعر نے عربوں کی قتل و غارت گری کو جو ہے جنگلی جانوروں، وحشی جانوروں سے تشبیہ دی ہے، کہ جس طرح وحشی جانور جو ہے ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں، خونخوار جانور جو ہے ایک دوسرے پہ چڑھ دوڑتے ہیں، ان کو قتل کرتے ہیں بلا وجہ، جو ہے اپنے شکار کے لیے، یا معمولی سی غصے کسی جانور کو آ جاتا ہے ان کو قتل کر ڈالتے ہیں۔ تو اسی طرح عرب جو تھے وہ بھی اپنے جو دوسرے جو عرب کے جو رہنے والے لوگ تھے، یا کمزور جو لوگ ہوتے تھے یا ہم پلہ ہوتے تھے، لیکن معمولی سی بات پر ان کو قتل کر ڈالتے تھے، اور قتل و غارت گری میں جو ہے وہ بہت مشہور تھے، چالاک تھے، بہت ماہر تھے، اس لیے شاعر نے ان کو وحشی جانوروں، درندوں سے تشبیہ دی ہے۔ اچھا، حالی نے مسدس کے ان اشعار میں عرب کے زمانے جاہلیت کی جو تصویر کشی کی ہے اسے اپنے الفاظ میں بیان کرے۔ بار بار میں آپ کو یہی بتا رہی ہوں کہ اس پوری نظم میں حالی نے مسدس کے ان اشعار میں، پوری نظم یہ نہیں ہے، یہ چند اشعار ہیں جس میں حالی نے عرب کے جاہلیت کے زمانے کی جو تصویر کشی کی ہے، یعنی عکاسی کی ہے، جو بیان کیا ہے ان کی حالت کو، بالکل جانوروں کی طرح ان کو کہا ہے، وحشی درندوں کی طرح ان کو بیان کیا ہے کہ وہ وحشی جانوروں اور درندوں کی طرح جو ہے وہ زندگی گزارتے تھے،
ان کا جو رہنے سہنے کے جو طریقے تھے وہ پوری دنیا سے بالکل الگ تھلگ تھے. ہر ایک کی اپنی مرضی تھی. نہ کوئی ملک تھا، نہ ملک کا کوئی حکمران تھا، نہ ملک کا کوئی قاعدہ قانون تھا، بلکہ جانوروں کی طرح وہ کھلے عام دندناتے پھرتے تھے. اپنے سے کمزور پر جو ہے ظلم ڈالتے تھے، عورتوں پر ظلم ڈالتے تھے اور بالکل وحشی جانوروں جیسی زندگی گزارتے تھے. معمولی بات پر لڑائی جھگڑتے تھے اور لڑائی کرتے تھے، جھگڑتے تھے، قتل کرتے تھے. لوٹ مار میں وہ ماہر تھے. یعنی ہر لحاظ سے وہ بالکل بے باک درندوں جیسی زندگی گزار رہے تھے. اچھا، اب آخری یہ دیکھیں، آخری اس میں سوال میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر 3 پیراگراف کا مضمون لکھیں. ٹھیک ہے، 3 پیراگراف آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لکھنا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے لیے اگر پورا سمندر اگر سیاہی بن جائے اور دنیا کے جتنے درخت ہیں ان کے پتے جو ہیں وہ کاغذ بن جائیں اور ہم اس پر لکھنا شروع کریں، وہ سمندر سوکھ جائے گا، وہ پتے سارے ختم ہو جائیں گے، لیکن ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے اس پر نہیں لکھ سکیں گے. یعنی ان کی سیرت مبارک اتنی اعلیٰ تھی، اتنی عظمت والی تھی کہ اس پہ لکھنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. لیکن پھر بھی ہم 3 پیراگراف میں، آپ لوگ 3 پیراگراف میں ان کے چند اوصاف، 3 اوصاف کے بارے میں آپ لکھ سکتے ہیں. ان کی ایثار و قربانی کے بارے میں، ان کی روزمرہ زندگی کے بارے میں، غلاموں کے ساتھ سلوک کے بارے میں، یتیموں اور کمزوروں کے ساتھ سلوک کے بارے میں آپ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے مداومت عمل کے بارے میں، مسلسل عمل کے بارے میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ کس طرح وہ اپنی زندگی سادگی سے گزارتے تھے. ٹھیک ہے، ان کا مزاج کیسا تھا، متانت اور سنجیدگی کے ساتھ گفتگو کرتے تھے، کسی کی بے عزتی نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے، باتوں باتوں میں لوگوں کو سمجھاتے تھے تاکہ کوئی شرمندہ نہ ہو جائے. اچھا، پھر نیچے جو ہے ہمارے پاس سوال نمبر 3 ہے، جملے بنائیں. چرچا، شہرت، تمدن، رہنے سہنے کے طریقے. پیوند جڑا ہوا. ویسے پیوند کے لغوی معنی جب کپڑا پھٹ جائے اس کے اوپر دوسرا کپڑا پیوند کرے، یعنی اس پہ لگا لے تو اس کو پیوند کہتے ہیں. یا گانا، اپنی مثال آپ: قتل و غارت، قتل کرنا، اڑ بیٹھنا، ضد کرنا، تکرار، زبانی لڑائی. اس پہ آپ لوگوں نے جملے بنانے ہیں. اچھا، چرچا پہ جملہ بنائے. ہماری ٹھیک ہے، قائد علامہ اقبال کی شاعری کا چرچا پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یا علامہ اقبال کی شاعری کا پوری دنیا میں چرچا ہے. تمدن، رہنے سہنے کے طریقے. مسلمانوں کا تمدن اسلامی احکامات کے مطابق ہے. پیوند، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑوں میں پیوند خود لگاتے تھے. یگانہ، علامہ اقبال اپنی شاعری میں یگانہ ہے. قتل و غارت، زمانے جاہلیت میں عرب قتل و غارت میں ماہر تھے. اڑ بیٹھنا، معمولی سی بات کے لیے اڑ بیٹھنا بچوں کی عادت ہے. تکرار، ہمیں معمولی باتوں پر تکرار نہیں کرنی چاہیے. اچھا، نیکسٹ ہمارا سوال ہے سوال نمبر 4. مصرے مکمل کریں. ٹھیک ہے، اسی نظم سے مصرے لیے گئے ہیں جو کہ آپ نے اس کو مکمل کرنا ہے. ٹھیک ہے، نہ ٹلتے تھے ہرگز جو اڑ بیٹھتے تھے. اڑ، یہاں پہ اڑ آئے گا. ٹھیک ہے، لکھ لیں اپنے ساتھ. ترقی کا تاوا قدم تک نہ آیا. قدم یہاں پہ آپ لکھ لیں. فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ. زمانہ لکھیں اس میں. تو صدہات قبیلے بگڑ بیٹھتے تھے. صدہا کئی سالوں تک یوں ہی روز ہوتی تھی تکرار ان میں. تکرار، بحث، زبانی لڑائی. اچھا، آپ لوگوں کا ہوم ورک کیا ہے کہ آپ نے جو ہے یہ بک پر یہ الفاظ جو میں نے بتائے، مصرے جو میں نے مکمل کیے، اسی طرح آپ نے اپنی بک پر لکھنے ہیں. باقاعدہ اسکول کھلنے کے بعد انشاءاللہ یہ چیک کیا جائے گا. یعنی بک کا جتنا ورک ہوتا ہے وہ آپ نے اپنی بک پر کرنا ہوتا ہے. باقی جتنا تحریری ورک ہے، کام ہے، وہ آپ نے اپنی پریکٹس نوٹ بک میں اپنے لیے لکھنا ہے. کیونکہ آگے آپ لوگوں کے ریویژنی ٹیسٹ بھی آ رہے ہیں، ویکلی ٹیسٹ بھی آ رہے ہیں اور منتھلی ٹیسٹ بھی آ رہے ہیں، تو آپ اس سے پھر دہرائی کریں گے. ٹھیک ہے، تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے جملے بنانے ہیں اپنی پریکٹس نوٹ بک میں. سوالات کے جو میں نے جوابات بتائے وہ آپ نے لکھنے ہیں اپنے ساتھ پریکٹس نوٹ بک میں اور اس کو یاد کرنا ہے.
تشریحات یاد کرنی ہے اور اس کے ساتھ آپ نے جو مشکل الفاظ کے معنی میں نے بتائے ہیں وہ یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔